الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. آپ کے درمیان کھڑے ہو کر بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے. جوناگڑھ کی یہ سرزمین بڑی تاریخی سرزمین ہے، لیکن ایک بات ہے گجرات کے سفر سے میں نے سیکھا ہے. بہت دیر سے بیٹھا تھا آپ کے درمیان، گجراتی بولتے بہت ہیں، سنتے کم ہیں. ایمان والا بھی بول رہا ہے، چائے والا بھی بول ہی رہا ہے. صرف بولتے ہی ہیں، سننے کی بھی عادت ڈالیں. سننے کی عادت اچھی ہوتی ہے، اس سے سیکھا زیادہ جاتا ہے، اور صرف بولنے والا اپنی منمانی ہی کرتا رہ جاتا ہے. خیر، یہ وہ پاکیزہ سرزمین ہے جو اولیاء کاملین کا مسکن رہی ہے. عاشقان مصطفیٰ کی آمد یہاں ہوتی رہی ہے، اور تاریخ تو اس کی بڑی عجیب ہے. جوناگڑھ والے جلدی کسی کے ہاتھ میں آئے بھی نہیں. ان کو انڈر لینے کے لیے کافی کوششیں کرنی پڑی. بھارت کی تاریخ میں جوناگڑھ کی ایک الگ تاریخ ہے. لیکن میرے عزیزوں، جس طرح سے تمہاری تاریخ ہے کہ جلدی کسی کے ہتھے نہیں آئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کسی اور کا پٹا گلے میں ہرگز مت پہننا، صرف آمینہ کے لال کا پٹا ہوگا. ہمارے پاس اگر کوئی غلامی کی نسبت ہے تو تاجدار مدینہ کی نسبت. اس نسبت کے ساتھ جیو اور اسی بات پر فخر بھی کرو. کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. حشر میں ہوگا داخل، خلد میں ہوگا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. میرے عزیزوں، یہی وہ جذبہ ہے جو سفر کی ساری تھکان اتار دیتا ہے. یہی وہ محبتیں ہیں جو بیمار کو صحیح کر کے کھڑا کر دیتی ہیں. امت محمدیہ کی اس بیداری سے دنیا خوف زدہ ہے، لرزہ براندام ہے. دنیا ہماری فوجی طاقت سے نہیں ڈرتی ہے. اسی لیے دیکھو، پیٹرول میزائل رکھنے والے ہوں، بڑے بڑے محکمے رکھنے والے ہوں، وہ پیٹرول والے اور ڈیزل والے، ریال والے حکومتوں سے نہیں ڈرتے ہیں. معذور ویل چیئر پر بیٹھنے والے، لبیک کہنے والے سے ڈرتے ہیں. یہ بھی سچ بات ہے میرے عزیز. دنیا ہماری کرسیوں سے نہیں ڈرتی ہے، بڑے بڑے مالداروں سے نہیں ڈرتی ہے. دنیا کو خوف ہے تو ان کمزوروں سے جو لڑکھڑاتے قدموں میں بھی اپنے نبی کو پکارتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ان کی آواز میں اور ان کی پکار میں اتنا دم ہے، اتنا دم ہے کہ رب تبارک و تعالی ان کی پکار پر سمندروں میں راستے پیدا کر دیتا ہے. ان کی پکار پر آندھیاں اپنا رخ موڑ لیتی ہیں. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. یہ ہماری تاریخ میں بتا رہا ہوں. صحابہ اکرام، تابعین اعظام، نبی پاک کے غلام، جن کا حال یہ تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے.
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک یہ ہماری تاریخ ہے میرے عزیزوں۔ یہ جذبہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ دوبارہ زندہ نہ ہونے پائے، دوبارہ ان کے اندر بیداری نہ آنے پائے، اسی لیے ان زبانوں کو کاٹا جائے گا جو تمہیں بیدار کرنا چاہتی ہیں، ان علماء کی گردنوں میں پھندے ڈالے جائیں گے، یا تو خریدا جائے گا یا جیل میں ڈالا جائے گا یا تو ان کو مار دیا جائے گا۔ یہ تین چیزیں دنیا ہمیشہ کرتی آئی ہے جو قوم کو بیدار کرتا ہے۔ یہ جب میں پڑھ رہا تھا اسی وقت میرے استاد گرامی نے مجھے بتایا تھا یہ راستہ بڑا کٹھن ہے، سوچ سمجھ کر کے اختیار کر لینا۔ اگر ان تینوں چیزوں سے نبردآزما ہونے کی طاقت رکھتے ہو تو میدان میں اتر جاؤ، اور نہیں مصلحت کے ساتھ جینا ہے تو پھر کسی سیاسی نیتا کی جوتیاں اٹھا کر زندگی بھر آرام سے رہ سکتے ہو۔ ہم نے یہ طے کیا، ہم نے تاریخ دیکھی ہے، جوتیاں اٹھانے والے 40 سال تک نوکری کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے تو ان کو مارگ درشن میں بٹھا دیا گیا، جاؤ اب تمہارا کام نہیں ہے، پارٹی میں تمہارا کام نہیں، نئے لوگ ہیں۔ لیکن حضور پاک کی غلامی میں ہم نے دیکھا ہے جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، سبحان اللہ، بے شک یہاں عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور محمد کے غلاموں میں تو بڑھاپا آ ہی نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ، کیا میرے عزیزو آپ نے یہاں وہ آنکھیں بھی ہوں گی جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا۔ 75 سال کی عمر میں حسن و جمال کا حال یہ تھا، 1,00,000 نوجوانوں کو ایک طرف بٹھاؤ، آنکھیں اس طرف نہیں جائیں گی، اس ایک تاج الشریعہ کو دیکھنا چاہیں واہ گے۔ واہ، بے شک وجہ کیا ہے؟ وہ حسن پاؤڈر لالی میک اپ کا نہیں تھا، وہ قدم مصطفیٰ سے ملا ہوا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جوناگڑھ کی سرزمین پر آنے کا بڑا خواب تھا، اس لیے کہ یہاں سے ہم وہ اعلان کریں جس اعلان کو سننے کے لیے بہت سارے لوگ انتظار میں ہوں گے۔ ایک بات ہے، آج میں اعلان کر رہا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے، میں نے پڑھ کر کے دیکھا اسی سرزمین سے بہت پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا۔ میں نے آج کچھ کی سرزمین پر منبر سے ایک خطاب میں یہ کہا تھا، لوگوں یاد رکھو میرا یہ پیغام پہنچا دو، کسی مسجد میں بت رکھ دینے سے مسجد بت خانہ کبھی نہیں بنتی۔ مسجد میں ایک بت رکھ دینے سے کوئی مسجد بت خانہ نہیں بنتی، کیونکہ تاریخ میں ہے تم نے ایک رکھا ہے، کعبے میں تو 360 رکھے تھے، تب بھی کعبہ کعبہ ہی تھا، کعبے کا نہ طواف رکا نہ حج رکا۔ یہ تو ہم آج کہہ رہے تھے، لیکن جوناگڑھ آنے کے بعد پتا چلا یہاں تقریباً 50 سال پہلے مرد قلندر شہزادہ اعلیٰ حضرت کی آواز آ رہی تھی، تم آئے چھٹی بازی، پھر ہوئی رونق تازی، کعبہ ہوا پھر کعبہ، کر ڈالا تھا بت خانہ، یا رسول اللہ تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ یہ وہ آواز ہے جو جوناگڑھ کی پہاڑیوں سے نکلی تھی۔ تاریخ جن کو پتہ ہے وہ معلوم ہے، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین ہے، انہوں نے اس کو دوسرا بریلی بنا دیا تھا، جہاں آ کر کے وہ عید بھی کر رہے ہو، محرم بھی کر رہے ہو، شب برات بھی کر رہے ہو۔ میرے عزیزو، یہ ان کی محبت آج یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ انتقال کیے ہوئے 50 سال سے کا عرصہ بھی گزر جائے، لیکن عشق کی جو شمع انہوں نے روشن کی ہے وہ ابھی مدھم نہیں ہوئی ہے، وہ لو ابھی جل رہی ہے۔ اسی لو کو بڑھانے کی تھوڑی سی اور آپ ذمہ داری اٹھا لیں، پھر ایک انقلاب آئے گا میرے عزیزو، ایک انقلاب، ایک ریولوشن آئے گا۔ اس لیے کہ مجھے پتا ہے یہ قوم اگر دوبارہ کسی پر اٹھ سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف تاجدار مدینہ کے نام پہ اٹھتی ہے۔ سارے مسئلے مسائل چھوڑ دو، سارے مسئلے چھوڑ دو، بہت ساری میٹنگیں ہوتی ہیں، دانشوروں کی سیمینار ہوتے ہیں، انٹیلیکچوئل کانفرنسیں ہوتی ہیں، قوم مسلم کے حالات پر گفتگو کرتے ہوئے، سیاست میں ہم کیسے آئیں گے، قیادت میں ہم کیسے آئیں گے، ایجوکیشن میں کیسے بڑھیں گے، خرافات کو کیسے نکالیں گے، نشہ کیسے دور کیا جائے گا۔
आवारागर्दी, बेहयाई, इसको कैसे, शराब नोशी को कैसे दूर किया जाए, हजारों मसले हैं मेरे अजीजों। किस किस बात पर हम गुफ्तगू करें? एक उन्वान नहीं है, हजारों बीमारियां घर कर चुकी हैं। इसलिए हजारों बीमारियों का इलाज सिर्फ एक ही है कि मोहम्मद से वफा तूने, वाह वाह वाह, बेशक एक ही इलाज है। इसीलिए इसी उन्वान पर हम बार बार बात करते हैं। एक यहूदी आलिम था, उसने कहा था मैंने डबल पीएचडी की है मुसलमानों पर, डबल पीएचडी। और उस किस बात पर वो पीएचडी कर रहा है? उसने कहा मैंने 14 सेंचुरीज देखी, इनको कई मर्तबा तोड़ा गया है, मारा गया है।